محمد وآل محمد لا سيما إمام العصر حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جن کلمات کی تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کروں. آج کے جو بانیان تھے ان کی فیملیز کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مانجی فیملی، موتی فیملی، موروی فیملی، خوجہ فیملی، موجی فیملی اور تمام دیگر مرحومین کے لیے سال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. مولانا شاہد یعقوب آخوندی صاحب کے جو یہاں کے ایکس ریزیڈنٹ عالم رہ چکے ہیں، ان کی دختر نیک اختر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، علیل ہیں. ان کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے. ہم سب لوگ مل کر 5 مرتبہ آیے امی یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے صدقے میں انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ جو بچی ہے اور مولانا کی جو بیٹی ہے ان کی طبیعت و تمام مؤمنین جہاں کہیں بھی ہوں جو پریشان ہیں اور مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ سب لوگ مل کر یہ آیہ شریفہ کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار اس آیت کریمہ کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ یہ مریض منظور اور تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا ہو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جن نورانی کلمات کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے وہ خطبہ شعبانیہ کے ابتدائی کلمات ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. جیسا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جو تقریباً آدھے گھنٹے کے جو 25 منٹ کا آپ کے سامنے گفتگو رہے گی روز انشاءاللہ ایک خاص موضوع کے تحت، اور اس میں شروع کے ابتدائی جو کچھ منٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ انگلش میں باتیں ہوں گی تاکہ جو ہمارے یوتھ ہیں، ینگسٹرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی مستفید ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ جو باقی کے 15-20 منٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ اردو میں آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جائیں گے. So coming back to again the words which I recited before, which were the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
where he says, Salawat, please recite Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now these are famous words, but because these words are also from from Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, and you know, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, the same hukum of the ahadith relates to the kalimat of Rasulullah, and they are also wahi in a sort. So every time you read these ahadith and you ponder upon them and you think about them, you find new points and you can relate to them. So now when I recite these words, you might have heard this khutbah, this sermon. You might have recited this sermon many times, but let us just think quickly upon a few points here which I want to mention, and especially the speech, my young brother who gave this speech about habits. And I was thinking that what sort of point would be interesting for my youth here, for the young brothers here. So inshallah I will try to relate that point also. If you listen and if you just think upon this word here, where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Ya ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaykum shahrullah." This shahrullah is very interesting. Let me give you an example. See, for example, if I have a book with me and I tell you that this book is mine, I'm relating this book to me. Okay, if you attribute something to someone, the amount of ma'arifah, the amount of respect you have for that person, when you relate something to him, the same respect comes to that thing also, to that book also. For example, if I tell you this is my book, the amount of respect you have for me, the amount of ma'arifah you have for me, you will have that and you will gain that towards this book. But then once I tell you this book belongs to, for example, a great marja, for example, Ayatollah Sistani, okay? So now again, the amount of respect you have for Ayatollah Sistani, the same respect comes to this book also. Why? Because you know Ayatollah Sistani, you have respect for him. So this is the same criteria. Once you relate something to somebody, the respect and the ma'rifah which you have for that person gets related, gets attributed to that book or to that thing. Now when you say that, Shahrullah, Kitabullah, Baytullah, whatever ma'rifat, whatever respect you have for Allah must be connected and must get diverted to that book, to that month, to that bayt. Now when you say Shahrullah, when you are attributing this shahr, this month to Allah, that means this is not an ordinary month. That means this is not something that you can take for granted. Allah subhanahu wa ta'ala, the Holy Prophet, is saying that this shahr, this month is something different from the rest of the 11 months. What is the difference? What is the difference? I mean, we should ask this question to ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of this universe. He has created years, months, days, nights. He's the creator of heavens, earth, seas. He has created cosmos, stars, angels, everything. Huwal khaliq kulli shay. He has created everything. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in a very sincere tone, he's trying to alert us towards a very important point. And what is that point? That this is Shahrullah. The amount of ihtiram and respect you have for Allah must be shown, must be felt in this month. So now, when the brother was talking about new habits and changing your habits, this month of Ramadan, and al-Urafa, who are the scholars and they are the mystics and they are the wayfarers towards Allah, people who want to gain proximity towards Allah and wants to gain taqarrub ilallah, they try to, this month is a new year for them. This is the beginning of a month, beginning of an year for them. And they take up new resolutions. What can be a new resolution for young boys like you here? For example, the habits which this
brother here was talking about. So now, this is Shahrullah, and the respect that you need to give in this month must be according to this. And what is the important point here? قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ. The shahr, the month of Allah has come to you with what? بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. These three important points makes this month the month of Allah. It makes the month Shahrullah. It makes the month very important. Don't take this for granted. Today in the afternoon when I was entering the campus, my brothers who were with me, they told me that Maulana Sahab, we are going to have these gatherings, these a'mal and these majalis after 2 years. After the COVID, we are going to again have these majalis. And the people here in the center and in the community, they are very excited to again have all these majalis and gatherings. As we were talking about this and we were planning what to do and how are we going to commence all these gatherings, when we were entering, at the same time, one other brother, he told me that today someone expired from a community, a mu'min, who just died, and they were giving ghusl. It just struck my mind that many of us who are right now here, sitting here, who are invited in this Shahrullah, because Rasul Akram says this is Diyafatullah. You have been invited by Allah subhanahu wa ta'ala. And it's not a small thing. You cannot take this for granted. So, at the same time, they informed me that one person has already expired. Now, I was just thinking, and I was talking to myself, that aren't we lucky to again witness this month? We knew so many people, my friends. I was in India those days when the second wave India was hit by the second wave of COVID. I saw many of my friends, they left this earth and this worldly and this materialistic world. My loved ones, my friends, people whom I know, I worked with. Maybe you might also have many friends who were there in the previous years, but they are not with us right now. Where are they? تحت التراب. They are in their graves. So this invitation which has been bestowed upon us, this opportunity which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, is this to be taken lightly? I mean, this is a question one can ask himself. Can this be taken lightly? How many people were there alive during those years? And they used to thank Allah that Allah has given us this opportunity. And once again, we are witnessing this Ramadan, and we are here to do ibadat. And who can guarantee that the next year to come, we will be here? Can anyone guarantee? No one can. So my friend, my brothers, the only message today, as an introductory talk for today, was that let's take up a new resolution for this new year. For this new year of ibadat. From Ramadan, the ulama, the scholars, this is the new beginning. Whatever you have done, now this is the new beginning. You have to decide for yourself. And you have to decide before Layali al-Qadr, what you have to do. And how your year to come is going to be. So these days, these nights, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, are not some ordinary nights. Afdalul shuhur, afdalul layali, afdalul ayyam. These are the best of layali. These are the best of days, best of nights. This is the best month to do ibadat, to take up new resolutions. For example, the brother here said, I had few bad habits. I used to sleep late. I used to wake up. I was not able to wake up early. Some other friend can take up a new resolution and promise himself that I'm going to at least memorize one ayah every day during this holy month. One ayah. I mean, if you count by the end of this month, you might have memorized many surahs. So these are different things that we can plan for ourselves and just not take these days for granted. I think the time which I had to divide between English and Urdu. बहरहाल कहने का मकसद यही है उन हजरात से
کہ یہ جو ایام ہیں ان کو بہت سادگی سے نہ لیا جائے. یقین جانے کہ یہ ہمیں جو فرصت ملی ہے ہمارے اوپر پروردگار عالم نے احسان کیا ہے, ہم کو اپنی دعوت پہ مدعو کیا ہے. یہ جو مہینہ ہے برکت کا, رحمت کا, غفران و مغفرت کا, یہ بہت عظیم مہینہ ہے. میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے بس اپنی بات کو تمام کروں. جہاں پر یہ جو برکت کا لفظ ہے, what is برکہ, what actually means برکہ. برکہ means something in abundant, بہت زیادہ کچھ چیز, کسی چیز کا ہونا, اسے کہتے ہیں برکت. بہت زیادہ خیر, بہت زیادہ مقدار میں ہونا. رحمت آپ کو پتا ہے, مرسی, رحمت ایک نام ہے. اور مغفرت یعنی forgiving, معاف کرنا. جب کسی نے سوال کیا کہ برکت کا مطلب کیا ہے, کبھی کبھار یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ برکت کا مطلب ہو سکتا ہے ہماری ذہنوں میں الگ ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ کسی کی جیب میں $100 ہیں اور کسی کی جیب میں $1000 ہیں, تو شاید وہ $1000 برکت والے ہیں اور یہ $100 برکت والے نہیں. تعداد میں برکت نہیں ہوتی ہے, کیفیت میں برکت ہوتی ہے. It's not the quantity what shows you the برکت, it's the quality which is going to tell you the برکہ. جنگ خندق کا واقعہ ہے, اور جنگ خندق میں جناب جابر موجود تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کو کھود رہے تھے. اور خندق کھوتے کھوتے جناب جابر نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم بہت زیادہ تھک گئے ہیں, بہت زیادہ بھوکے ہیں, اور انہوں نے بھوک کے مارے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں. رسول اکرم was very hungry, what جابر felt and what he saw. تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے. گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ میں برکت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ برکت کسے کہتے ہیں. تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے آج عجیب چیز دیکھی ہے, رسول اکرم بہت بھوکے ہیں اور اپنے لشکر کو سیراب کر رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ کھانا پینا دے سکیں, اور کھانا ختم ہو چکا ہے, وہ سب کچھ لشکر کو بانٹ چکے ہیں. تو ان کی اہلیہ نے کہا بھائی گھر میں ہمارے پاس کچھ تھوڑی بہت 2-3 کلو گندم ہے, ایک بکری ہے, آپ بکری کو ذبح کر دیجئے, میں گندم کے جو ہے وہ آٹا بنا کر, روٹی بنا کر تیار کر دیتی ہوں, آپ رسول اکرم کو دعوت کریے گھر پہ کھانے کے لیے. تو جناب جابر جاتے ہیں, رسول اکرم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. تو رسول اکرم نے قبول کیا اور رسول اکرم کھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اب جب رسول اکرم جناب جابر کے گھر آتے ہیں تو یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ بات آتی ہے. جناب جابر نے رسول اللہ کو تنہائی میں بلایا تھا کہ بھئی ایک بکری ہے, تھوڑی سی روٹیاں ہیں, جناب جابر ہیں, ان کی اہلیاں ہیں, رسول اکرم ہیں, 3 لوگ کھانا کھا لیں گے. رسول اکرم جب آئے ہیں اور جب جابر نے, ہی واز سرپرائزڈ ٹو سی کہ پوری آرمی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تاریخ میں ملتا ہے 700 سے لے کر 1000 تک کا مجمع تھا. جابر نے بلایا تھا رسول اللہ کو کھانے کے لیے. I mean, if you can just imagine if you have invited somebody at your home, 2-3 لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ 100-200 لوگ آ جائیں, انسان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں گے, کیسے کھلائیں گے, کیسے جو ہے لوگوں کو دیں گے. تو جیسے ہی جناب جابر نے دروازہ کھولا, دیکھا رسول اکرم کھڑے ہیں, ان کے برابر میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, اور پیچھے جو ہے پورا لشکر کھڑا ہوا ہے. جناب جابر نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے, اور تشریف اندر لائے وہ, اور یہ پھر سے اپنی زوجہ کے پاس گئے. کہا کہ ارے رسول اکرم جو ہے وہ اکیلے نہیں آئے ہیں, he's not alone, there is a whole army with him, at least 700 people جو ہے وہاں پر تاریخ میں لکھا ہے کہ موجود تھے, اور کھانا تھا 3 لوگوں کا. تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ نے رسول اکرم کو بتایا تھا کہ آپ کو صرف آنا ہے, سب کو لے کر نہیں آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے گا, اور وہ اللہ کے رسول ہے, وہ بہتر جانے, ہی نوز دا بیسٹ, وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح انوائٹ کیا ہے. اور بہرحال اب جب وہ آئے ہیں تو وہ خود ہی بہتر جانتے. یہ بھی ایمان ہے کہ اگر رسول اکرم کچھ کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو یہ نہ کہیں نعوذ باللہ کہ رسول اکرم نے خلاف قاعدہ عمل کر دیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ائمہ کی زندگی میں بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کی حکمت اور علت اہل بیت کو ہم سے زیادہ بہتر معلوم ہے. ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے ہماری جیب میں کیا ہے, ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے ہمارے گھر میں کتنے لوگوں کی جگہ ہے, ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ ہماری کتنی قدرت و کیپیسٹی ہے. ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ان کو نہیں معلوم, وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے. انشاءاللہ آنے والی
گفتگو میں میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو آنے والی گفتگو ہے وہ امام زمانہ اور منتظرین کے وظائف کے بارے میں گفتگو کریں گے اور باتیں کریں گے کہ بھئی منتظرین کے کیا وظائف ہوتے ہیں. تو جناب جابر نے بلایا اندر. رسول اکرم نے کہا کہ اے جابر ہمارے ساتھ لشکر بھی ہے. رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. رسول تاریخ میں ملتا ہے رسول اکرم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. مولا علی اور رسول اکرم گھر میں آئے اور رسول اکرم نے گھر میں تشریف لانے کے بعد جابر کے گھر کی دیواروں کو حکم دیا کہ دیواروں تم لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. دیواریں پیچھے ہوئی ہیں, گھر وسیع ہوا, اور جس گھر میں 4-5 لوگوں کی جگہ تھی وہ گھر اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کے اندر 1000 لوگ شامل ہو گئے. اور وہاں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم نے مولا علی کو حکم دیا کہ آپ سالن بانٹیے گا, میں روٹیاں بانٹوں گا, اور پورا لشکر سیر و سیراب ہوا, سب کو کھانا بانٹا گیا. جابر کہتے ہیں کہ جب پورا لشکر کھانا کھا کر چلا گیا ہے اور میں دوبارہ اپنے مطبخ گیا جہاں پہ میں نے کھانا پکایا تھا, تو وہاں پہ دیکھا وہاں کھانا ایز اٹ از رکھا ہوا ہے, کچھ کم بھی نہیں ہوا اس میں سے. اور اس کھانے, جابر کہتے ہیں اس کھانے میں سے ہم نے اور ہماری اہلیہ نے فور 9 days ہم نے اس کھانے کو پھر بھی کھایا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ کم ہے ہم دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا. آپ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے, اہل بیت کی راہ میں خرچ کریں گے, تو وہ بہتر جانتے ہیں کس طرح اس کو مینج کرنا ہے. ہم اور آپ مینج نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو اہل بیت کی راہ میں ڈال دیا ہے, وقف کر دیا ہے, تو دے نو دا بیسٹ. ان کو پتا ہے کس طرح یہ زندگیاں چلانا ہے. ان کو پتا ہے ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہم کام کریں, آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ باقی وہ برکت دینے والے ہیں. تو یہ مہینہ برکت والا ہے. اپنے اس چھوٹی سے ہیبٹ کو کہ میں رات میں جلدی سو جاؤں گا, صبح جلدی اٹھ جاؤں گا, چھوٹا نہ سمجھیں. ایک آیت کو حفظ کر لینا چھوٹا نہ سمجھیں. اس ایک آیت سے پورا قرآن حفظ ہونے والا ہے. ایک ترجمہ پڑھیں گے, ہم قرآن پڑھیں گے, اپنے قرآن کی اصلاح کریں گے. یہ ہم وعدہ کر لیں اپنے آپ سے. جو ہم تھے, میری آخری بات ہمارے نوجوانوں سے وہ یہ کہ جو ہم تھے گزشتہ سال وہ ہم نہیں ہوں گے اس سال. یہ ہے, جو ہم تھے ہم وہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر ہم جو تھے وہی ہیں تو ہم امپروو نہیں ہو رہے ہیں, ہم برکت میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اگر ہمیں برکت کو محسوس کرنا ہے, ہمیں مغفرت کی طرف جانا ہے, تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں کو محسوس کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم اس عظیم مہینے کی برکات کو ہم سب پر نازل کرے اور ہم سب ان برکات کو محسوس کر سکیں. اس مہینے کی ایک برکت مغفرت ہے. مغفرت کے ذریعے ہمارے دل پاک ہوں اور ان دلوں میں محبت اہل بیت آ سکے. پروردگارہ ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت کو قائم و دائم رکھ. پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مراکز علمی, ہمارے مراکز دینیہ کو قائم و دائم رکھ. پروردگار جو ہمارے بزرگان ہیں جو محنت کر رہے ہیں تمام مراکز کو زندہ رکھے ہوئے, تمام محنتوں کے باوجود ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. پروردگار ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. Short announcement. Assalamu alaikum, dear brothers. This is a short announcement from the sports. We have once again been blessed with the holy month of Ramadan, like our Maulana has just now mentioned. We were unfortunate for the past 2 years. We were under lockdown. We could not participate in any of the sports. And we have been blessed to come back, socialize with one another, come back to our complex and make use of our facilities. I'll request our members, I'll request the members of our Jamaat to make the most of this month in Ibadah and then have sports
on their lists. We therefore wish to open the sporting activities from tonight for both ladies and the gents. However, I request all of us to give priority to the du'as and the majalis program before we go for our respective sports. With these few words, I wish to announce that the sports for the holy month of Ramadan will start today, and whoever is interested in participating in the various sports, please register yourselves with the relevant sports representatives. Ziyara. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الوصیین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب القربہ، السلام علیکم السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، کن شفیع و شفیع والدین فی یوم الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الرسی والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم اماما و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجا وسعل اللہ تعالی مخرجا وظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونافذا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ